دیکھیں آج جو یہاں پر صبح بارش ہوئی اس سلسلے میں ہم آج ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس آئے اور ان سے ہم نے یہ بتایا کہ جو صبح 15 سے 20 منٹ کی بارش کشتواڑ قبضے میں پڑی اس میں ایک اہم مدعا یہ رہا کہ جو اس وقت پورے شہر میں ایک ڈرینیج سسٹم ہے وہ بالکل چوکڈ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی ہمارے یہاں پر دکاندار صاحبان ہیں جو جب چناب ویلی ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یا اور کسی ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں سبھی دکانداروں کے دکانوں میں پانی چلا گیا. ہمارے جو دکانوں کے اندر جو سامان تھا وہ بالکل خراب ہو گیا, کروڑوں کے حساب سے ہم لوگوں کا نقصان ہوا اور اس کے گرد نواح جو گھر تھے ان گھروں میں بھی بہت سارا پانی چلا گیا جس سے ان گھروں میں بھی بہت سارے بدبو اس وقت پھیلی ہوئی ہے, بیماری ان کا خطرہ ہوا. لیکن اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس آئے اور ان کو ہم نے یہ بتایا کہ سر ہمیں یہ بتائے ہوئے کشتواڑ ترقی کب کرے گا, کب یہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہاں کی کنسرن اتھارٹیز ہیں, خواہ NHIDCL ہے, خواہ میونسپل کمیٹی ہے, خواہ PHE ہے, لیکن کوئی بھی ایک مطلب یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر صرف الزامات ہی لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان سے کچھ بھی نہیں. فائنلی ہم نے DC صاحب کے ساتھ ان سبھی لوگوں کو بلایا اور DC صاحب نے جب اس چیز کی انکوائری کی تو ہمیں یہ چیز لگا کہ جو مالے پیٹ سے لے کر آپ تو کلی چوک یا اب ہم کہیں گے گیری نگر تک جو راستہ بن رہا ہے اس کا وائل وارث جو ہے NHIDCL ہے. لیکن ان کے یہاں جو کنسرن ہمارے پاس آفیسرز آئے تو وہ لوگ جو یہاں پر آئے انہوں نے اپنا پلا اوپر سے ہی جھاڑ دیا کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گیری نگر کی ڈرین بن رہی ہے, گیری نگر سے سنگرا باٹا تک ایک ڈرین بن رہی ہے, سب سٹینڈر مٹیریل لگ رہا ہے, کئی مہینوں سے وہ ڈرین بن رہی ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی انکوائری ابھی تک نہیں ہوئی. جبکہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک میکڈمائز کا ایک ڈرامہ کیا کہ انہوں نے کلی چوک سے وہ میکڈمائز ڈالنا شروع کر دیا مالے پیٹ تک, لیکن بس سٹینڈ تک آتے آتے ان کی وہ حالت خستہ ہوگی کہ ان کا سب کچھ جٹا پٹا جو ہے سامنے آ گیا کہ جو سب سٹینڈر مٹیریل انہوں نے لگایا راستے کو انہوں نے چوڑا کر دیا اور اس کے بعد جو ان کی تھکنیس تھی وہ بھی انہوں نے اس میں پوری نہیں کی. آج ہمارا JE صاحب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ ہمارے پروجیکٹ میں نہیں ہے, وہ چیز ہمیں کرنا نہیں تھا. ہم ان سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں, کشتواڑ سٹی کے اندر جو بھی روڈ ہے وہ ایک روڈ ہے, اگر اس کو یہ سال بسال تھوڑا تھوڑا ہی 4-4 انچی لوگ ڈالیں گے, 1.5-2 فٹ روڈ جو ہے وہ اوپر چڑھ چکا ہے. لیکن اس کے بعد ان کو یہ کرنا تھا کہ پرانا لوگ اکھاڑ کے اس پہ نئی لوگ ڈالنی تھی اور تاکہ لوگ پھر اس کو 5 یا 10 سال کے لیے آگے سے اس کے فائدہ اٹھا سکتے. لیکن یہ بندے جو ہیں جو اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں یہ کرپشن میں سارے انوالوڈ ہیں, ان کے پاس اس قسم کے کوئی لاجک نہیں. میں آج آپ کے مادھیم سے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے 2 سال کی پروگرس بتائیں کہ 2 سال میں آپ نے کیا کام کیا, کون سی ڈرین آپ نے کشتواڑ سٹی میں بنائی. جو ڈرین اس وقت بنی ہے وہ گرفٹ کے ٹائم کی بنی ہے, جو ہمارے فٹ پاتھ ہیں جو جگہ جگہ ٹوٹے پڑے ہیں ان لوگوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. لیکن بل جو ہے ان کے نکل رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کام نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ان کا جو روٹنیس کا جو مسئلہ ہے, جس طریقے سے یہ روٹ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں جی, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم اس سے آگے بھی راستے ہیں. ہم سینٹرل گورنمنٹ کو لکھیں گے, ہم گورنر صاحب کو لکھیں گے, ہم نتن گڈکری صاحب کو لکھیں گے کہ اس کی انکوائری کی جائے. کیونکہ اسی سلسلے میں اب ہم آج یہاں پر DC صاحب کے پاس آئے. DC صاحب نے 5 بجے کی وزٹ رکھی ڈاک بنگلہ سے لے کر بس سٹینڈ تک. تو میں کشتواڑ کے تمام ان معززین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ گھروں سے باہر آ کر DC صاحب کو اپنے گریونسز بتا دیں کہ جو بھی لوگ اس میں PHE ملوث ہو, میونسپل کمیٹی ملوث ہو یا NHIDCL ملوث ہو, وہ لوگ آگے آئیں اور اپنی بات بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. حالانکہ جو اس وقت میں آپ کو چیز بتا دوں, جو سرکار ہے, سرکار کا ایک ناکام فیلئر ہے, سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر سرکار ایسے جیسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہیں کرتی تو ہم لوگوں کو بار بار DC آفس میں آنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. لیکن آج ہم آپ کی وسادت سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن, یہاں کی موجودہ سرکار, گورنر صاحب اور مرکزی سرکار سے بھی گزارش کریں گے کہ ایسے لوگ جو ملک کی تعمیر و ترقی میں خود ہی بادھا ڈالتے ہیں ان کو ہٹا کر ایک ایسی ایجنسی کو یہاں پر لایا جائے, ایسے لوگوں کو لایا جائے جو کشتواڑ کی تعمیر و ترقی میں اپنا تعاون کریں. سر جہاں آپ NHIDCL کی بات کر رہے ہیں, جو NHIDCL ڈرین کا ڈھکن نہیں لگا سکتی وہ ڈرین کہاں سے بنائیں گے؟
یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان، اس پر آپ کیا بتائیں گے؟ اسی سلسلے میں ہم آج ڈی سی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایک بار آئیں، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے، کہ سر جگہ جگہ ڈرین ٹوٹی ہے، سکول کے بچے ہیں، بزرگ لوگ ہیں، جو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشتواڑ کی جو نیشنل ہائی وے جو روڈ ہماری ہے سر اتنی ہے، ٹریفک کا اتنا دباؤ ہے، لوگ اگر ڈرین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے ہیں کیونکہ اس کی اتنی بری حالت ہے، جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، کئی لوگ جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں، کئیوں کی ٹانگیں ٹوٹی، کئی بچے زخمی ہو گئے۔ لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں ہم یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اوور آل قصور جو ہے کشتواڑ کے لوگوں کا ہے، جو لوگ باہر نہیں آتے ہیں، نہیں تو ان کی کون سی مجازی؟ نہیں، NHIDCL ایک پرائیویٹ فرم ہے، اس فرم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا کام کرے، نہ کہ یہاں پر آ کے دادا گیریاں کرے اور یہ بتائے کہ ہم کریں گے جی ہمارے انڈر نہیں ہے۔ اگر ان کے انڈر نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ دیں، وہ اپنا کام دکھائیں ہمیں 2 سال میں انہوں نے کیا کیا۔ آج آپ بٹوت سے لے کر سنتھن ٹاپ تک دیکھ رہے ہیں کہ راستے سارے ٹوٹے ہیں، کوئی پل نہیں بن رہا ہے، کوئی ڈرین نہیں بن رہا ہے، تو یہ کس چیز کے پیسے نکال رہے ہیں؟ تو انہی چیزوں سے ہم آپ سے رخصت کرتے ہیں۔ شکریہ۔